دیوبند کا پہلا طالب علم جن کا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کو کون نہیں جانتا؟ صرف ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر عالم اسلام کے اندر بھی شیخ الہند کا نام چلتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کی آزادی کے اندر شیخ الہند نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اسے دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اس کے اندر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور آئے گا، ان کی قربانیاں ضرور سامنے آئے گی۔ تو دیوبند کا پہلا طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے تلامذہ شاگردوں کی فہرست بیان کریں گے اور شیخ الہند کے ان شاگردوں کا نام آپ کے سامنے پیش کریں گے جو اپنی جگہ ایک انجمن تھے، جن کا ایک نام تھا، جنہوں نے دین کی بیش بہا خدمات انجام دی ہے۔ خود شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو کے اندر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نامور تلامذہ کے اسماء پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک بنے رہے اور ویڈیو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دارالعلوم دیوبند کے تلامذہ، اساتذہ اور دیوبند کا پہلا طالب علم اور ان کے نامور تلامذہ کے نام، اسماء گرامی، خدمات لوگوں کے سامنے آ سکے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے پہلے شاگرد احمد علی لاہوری ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری، ان کو مفسر قرآن کا لقب دیا گیا تھا۔ یہ حضرت شیخ الہند کے خاص خادم اور خاص شاگرد بھی رہے ہیں۔ ان کا نکاح شیخ الہند ہی نے پڑھائی تھی۔ تو پہلا طالب علم مفسر قرآن احمد علی لاہوری ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں، علمی تاریخ میں، دینی تاریخ میں، ملی خدمات کے اندر سب سے بڑا نام جو آتا ہے وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں حکیم الامت کا لقب ملا، یہ بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ ہندوستان کے اندر ہی نہیں، ایشیا ہی کے اندر ہی نہیں، حکیم الامت کو پوری دنیا کے اندر لوگ جانتے ہیں اور حکیم الامت کی کتابیں پوری دنیا کے اندر چلتی ہے۔ سب سے معروف کتاب ان کی بیان القرآن ہے۔ حکیم الامت کی بیان القرآن جو قرآن کی تفسیری کتاب ہے، اتنی فصاحت و بلاغت اس کے اندر ہے پائی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھے صلاحیت والے اچھے عالم دین بھی اسے نہیں پڑھ سکتے اور اس کے صحیح مفاہیم کو اور صحیح معنی کو صحیح طریقے پر جلدی نہیں پہنچ سکتے۔ حکیم الامت نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے اور کتابیں ان کی تصنیفات و تالیفات اتنی ہیں کہ اب تک ان کے بعد کسی بھی عالم کی کتاب اتنی نہیں پہنچ سکی ہے۔ شیخ الہند کے ایک شاگرد تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری کو کون نہیں جانتا، جن کے حافظے کی مثال دی جاتی ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اور علامہ انور شاہ کشمیری کا حافظہ، قوت ذہن
اتنا مضبوط تھا کہ اگر کسی عبارت کو صحیح سے پڑھ لیتے، مطالعہ کر لیتے تو 40 سال تک ان کو یاد رہتا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے استاد صدر مدرس بھی رہے۔ شیخ الہند کے ایک شاگرد مولانا ثناء اللہ امرت سری ہے۔ یہ جمعیت علماء ہند کے بانیوں میں سے کہلاتے ہیں۔ شیخ الہند کے سب سے مشہور شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حسین احمد مدنی وہی ہے جو شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کے جیل میں تھے اور شیخ الہند کے سفر و حضر کے ساتھی رفیق رہے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی وہی ہے جنہوں نے 18 یا 20 سال تک مسجد نبوی میں حدیث شریف کا درس دیا تھا، اور مولانا حسین احمد مدنی جمعیت کے صدر اور آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے بانیان میں سے تھے۔ شیخ الہند کے ایک شاگرد ہے مولانا عبید اللہ سندھی۔ جن لوگوں نے تحریک ریشمی رومال کا مطالعہ کیا ہوگا یا شیخ الہند کی سنوارنے والی کتاب یا شیخ الاسلام کی سنوارنے والی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا تو انہوں نے عبید اللہ سندھی کا نام ضرور مطالعہ کیا ہوگا۔ مولانا عبید اللہ سندھی تحریک ریشمی رومال کے رکن رکین رہے ہیں اور تحریک ریشمی رومال کی کامیابی کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ شیخ الہند کے ایک شاگرد مفتی عزیز الرحمان صاحب ہیں۔ مفتی عزیز الرحمان دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی اعظم تھے اور ان کے فتاوی کا مجموعہ چھپ چکا ہے، جنہیں دارالعلوم دیوبند کا فتاوی کے نام سے چھپ چکی ہے اور پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ شیخ الہند کے ایک شاگرد مفتی کفایت اللہ دہلوی ہے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی کو مفتی اعظم کا بھی لقب ملا اور مفتی کفایت اللہ دہلوی جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے صدر تھے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے صدر تھے۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے تبلیغ کی بنیاد رکھی اور ان کے اخلاص کا اتنا اثر ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تبلیغی جماعت کے کارکنان اور تبلیغی جماعت کے افراد پوری دنیا کے گوشے گوشے میں چھائے ہوئے ہیں اور دین کی نشر و اشاعت میں تن من اور دھن سے لگے ہوئے ہیں اور دین کو ان لوگوں تک پہنچایا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بے نمازیوں کو نمازی بنا دیتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت کے کتنے فوائد ہیں ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو مولانا الیاس یہ بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ مفتی اعظم محمد شفیع ہندوستانی ثم پاکستانی۔ مفتی اعظم محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان کے تھے۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان ہجرت کر گئے اور بعد میں ان کا لقب مفتی اعظم پاکستان لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے اور مفتی اعظم محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تفسیر پر بھی
بہت مقبول کتاب انہوں نے لکھی جن کا نام ہے معارف القرآن۔ عربی جماعت میں پڑھنے والا ہر طالب علم معارف القرآن سے استفادہ کرتا ہے، بہت مقبول کتاب ہے۔ اور ان کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ فقہ کے اندر ان کو دسترس حاصل تھا اور بہت ساری فقہی کتابیں لکھی انہوں نے۔ اور مفتی شفیع محمد شفیع صاحب کے دو صاحبزادے مفتی رفیع عثمانی اور اس وقت دنیا کے سب سے بڑے مفتی تقی عثمانی، یہ مفتی اعظم محمد شفیع کے بیٹے ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاسمی، قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور جمعیت کے بانیان میں سے اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بانیان میں سے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ جب دارالعلوم کا جو سانحہ پیش آیا، اختلاف پیش آیا، اس کے بعد قاری محمد طیب صاحب قاسمی نے دارالعلوم وقف دیوبند کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند وقف ایک ابھرتا ہوا، چمکتا ہوا یہ ایک اسلامی قلعہ بن چکا ہے۔ یہ بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ رئیس القلم، قلم کے بادشاہ، قلم لکھنے والے، نام آتا ہے مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مناظر احسن گیلانی یہ بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ اور مولانا مناظر احسن گیلانی نے ادبی زبان میں کئی مقبول کتابیں دنیا کو دی ہے جو آج تک مقبول ہے۔ اور حدیث کے اندر ان کی ایک کتاب ہے تدوین حدیث، بہت ہی زیادہ مقبول، اور حدیث کے طالب علموں کے لیے، پیاسوں کے لیے وہ سند کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی شیخ الہند کے تلامذہ ہے، شاگرد ہے، لیکن ہم نے آپ کے سامنے اس خاص ویڈیو کے اندر بہت ہی مقبول اور مشہور شاگردوں کی فہرست ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے جو فیوز ہے جاری ہے و ساری ہے، ان کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ ہم تمام لوگوں کو شیخ الہند کی کتابیں اور ان کے تلامذہ شاگردوں نے جو دینی خدمات انجام دیے، تصنیفی تالیفی میدان میں جو خدمات انجام دیے، ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے طریقے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں سے بھی دین کی خدمت لے لے۔